وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ذات پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے، اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے. جیسے آپ کی ذات محترم ہے، اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی محترم ہے. حقیقت بات یہ ہے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتراض کرتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ حقیقت حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں اگر بات سمجھی جائے تو شعوری طور پر نہیں تو غیر شعوری طور پر ضرور بر ضرور وہ اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنایا اور ان کی اطاعت فرض قرار دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی بات کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے حقیقت میں وہ آپ کی ذات کی اتباع ہوگی. آپ کی بات کو ماننا آپ کی ذات کا احترام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مقام و مرتبہ بلند کرنا ہے، اور اس طرح ہی مطلوب ہے جیسے اللہ کو مطلوب ہے. اگر بات کے کیڑے نکالے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مدون نہیں تھی، اس کا اس طرح اہتمام و انصرام نہیں کیا گیا جیسے قرآن کا کیا گیا ہے، صدیوں بعد لکھی گئی ہے، 200-300 سال بعد لکھی گئی ہے، اور اسی طرح یہ اعتراض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحریر کرنے سے منع کر دیا تھا، تو حدیث تو غیر محفوظ ہے. تو جب غیر محفوظ ہے تو عمل کس پر کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منقطع ہو گئی ہے، ختم ہوئی بات. پھر کس کی اطاعت کرتے ہو اور کس کی دعوت دیتے ہو؟ پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تمہارا رابطہ جب ٹوٹا تو براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تم دعوے دار نہیں رہے. جب دعوے دار ہی نہیں رہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر تم نے اعتراض کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ بات کے بغیر ناممکن ہے. آپ کی بات حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں مدون ہے، لکھی ہوئی ہے اور موجود ہے، اور سیم یعنی بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھی، بلکہ اللہ کو مطلوب تھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کی حفاظت کے اسباب ذرائع اختیار فرمائے اور جن وسائل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو محفوظ کیا گیا، اس کا فیصلہ آسمانوں پر ہوا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ ایک ایسی جامع دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ذات دونوں کا اس کے اندر احترام کرنا اور اس پر ایمان لانا اور اس کو ماننا فرض قرار دیا جاتا ہے. تو میرے عزیز طلبہ، آج کے ہمارے درس میں دو باتوں کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کی حفاظت کیسے کی گئی. جو منکرین ہیں، منکرین سنت، وہ اعتراضات کرتے ہیں کتابت نہیں ہوئی آپ کے دور میں، آپ نے روک دیا تھا، قرآن کی طرح اس کا انتظام و انصرام نہیں ہوا. یہ ان کے 3 اجمالی اعتراض ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی کی تدوین یعنی لکھنا، اس کا انتظام و انصرام نہیں تھا.
جیسے کتاب قرآن تھے، قرآن کے کاتب تھے، ویسے حدیث کے کاتب نہیں تھے۔ اور ایک یہ بات ہے کہ آپ نے تو خود روک دیا تھا لکھنے سے ہی، حدیث لکھنے سے روک دیا تھا، اس کا مطلب ہے حدیث غیر مدون ہے، 2 صدیاں 3 صدیوں کے بعد لکھی گئی، پتہ نہیں وہ کیسی ہے کیسی نہیں، کتنے عوامل اس میں شامل ہو گئے۔ یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کی طرح انتظام و انصرام نہیں تھا۔ تو میرے عزیز، یہ شبہات ان کے قدیم حدیث اسی کے گرد گھومتے ہیں، یعنی انہی باتوں کے ارد گرد ان کے شبہات ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کی بات 2 طرح سے محفوظ کی گئی ہے۔ مرکزی ذرائع اس کے 2 ہیں، ایک حفظ حدیث کے ذریعے اور ایک تدوین حدیث کے ذریعے۔ آج کے ہمارے اس درس میں ان دونوں کا بیان ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث، آپ کی سنت کو کیسے محفوظ کیا گیا۔ نمبر 1 زبانی حفظ کے ذریعے، نمبر 2 تحریری صورت میں۔ تو سر دست میں پہلا موضوع جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زبانی حفظ کیا گیا، اس کے بارے میں وضاحت کروں گا۔ آپ کو یہ علم ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں العلم فی الصدور لا فی الکتب، علم سینوں کے اندر ہوتا ہے نہ کہ تحریروں کے اندر۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ ہے علم کو محفوظ کرنے کا۔ اور یہ بھی آپ اصول حدیث میں سنتے پڑھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ محدثین کی 2 قسمیں ہیں، ایک ضبط صدر کرتے ہیں، ایک ضبط تحریر کرتے ہیں، یعنی سینوں کے اندر بھی محفوظ کرتے ہیں، ایک یہ نوع اور شکل ہے، اور ایک لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو دونوں طریقے ہی نبوی ہیں، دونوں ہی مسنون ہیں، اور دونوں کے اوپر ہی دلائل موجود ہیں۔ عرب کے جو لوگ تھے ان کو اپنے حافظے کے اوپر بڑا اعتماد تھا۔ شروع میں تحریر بہت کم تھی یا نہ ہونے کے برابر تھی، خاص کر تجار عرب، جو تاجر عرب تھے، وہ لاکھوں کے معاملات لین دین کے زبانی کلامی کرتے تھے، مصر سے شام، شام سے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ، عرب کے سارے علاقوں کے اندر جو ان کے قافلے آتے جاتے تھے، ان کے پاس کوئی تحریر نہیں ہوتی تھی۔ اتنا سامان یہاں اتار دو، اتنا یہاں سے لوڈ کر لو، اتنا ان کو دے دو، اتنا ان سے لے لو، اتنے واپس لے لو، اتنا جمع کرا دو، اتنے پیسے لے لو، اتنے جمع کرا دو، اتنے باقی ہیں، اتنے لینے ہیں، اتنے دینے ہیں۔ یہ سارے کا سارا حساب کتاب زبانی کلامی تھا، کیونکہ ان کا قوت حافظہ تھا، ان کو قوت حافظے کے اوپر بڑا یعنی کیا لو فخر تھا، بڑا ان کو اس کے اوپر اعتماد تھا۔ بلکہ عرب کے ادبا، شعراء اور خطباء ہزاروں اشعار، ضرب الامثال، واقعات کے حافظ ہوتے تھے، اور اس کو بطور فخر کے وہ بیان کرتے تھے۔ جو اوپر سے پڑھ کے سناتا یہ ان کے ہاں عیب تھا، جو اشعار کو زبانی سناتا، ضرب الامثال کو، واقعات کو، قصص کو، تاریخ کو زبانی بیان کرتا، اور خاص کر بلاغت کے اندر، ادبیت کے اندر تو وہ سب سے اونچا مرتبہ پاتا، کیونکہ ان کی ادبیت کے اندر ہی ان کا مقام و مرتبہ تھا۔ اسی لیے وہ میلوں کے اندر اور بڑے بڑے اجتماعات کے اندر اپنے اس فن کا مظاہرہ کرتے۔ تو یہ سب کچھ زبانی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حافظے بہت زیادہ تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے، جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اپنے حافظوں کو حفظ حدیث پر لگا دیا، حفظ حدیث سے استفادہ کیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متون کو، الفاظ کو حفظ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، کہتے ہیں كنا نكون عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرنا فيما بيننا حتى نحفظه۔ الجامع الاخلاق الراوی کے اندر یہ ان کا مقولہ موجود ہے کہ ہم صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتے، جب ہم اٹھتے تذاکرنا، ہم آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے، حتیٰ کہ ہم اس کو حفظ کر لیتے، حتیٰ نحفظہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقولے سے، فرمان سے ہمیں کیا سبق ملا کہ صحابہ حدیث کو حفظ کرتے تھے، بلکہ
وہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، ہماری تعداد 60 تک پہنچ جاتی تھی۔ فَيُحَدِّثُنَا الْحَدِيثَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی حدیث بیان کرتے، پھر آپ اپنی حاجت کے لیے کسی کام کے لیے چلے جاتے۔ فَنُرَاجِعُهُ بَيْنَنَا هَذَا ثُمَّ هَذَا، پھر ہم ایک ایک حدیث کر کے اس کا مراجعت کرتے، آپس میں دہراتے۔ فَنَقُومُ كَأَنَّمَا زُرِعَ فِي قُلُوبِنَا، ہم جب اپنی مجلس سے برخاست ہوتے، مجلس سے اٹھتے، ایسے محسوس ہوتا جیسے کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر نقش کر دی گئی ہے۔ اتنا مذاکرہ کر کے حدیث کو حفظ کرتے تھے، مذاکرے کے ذریعے حدیث کے الفاظ کو محفوظ کر لیتے، یاد کر لیا کرتے تھے۔ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ، مشہور امام ثقہ، وہ فرماتے ہیں کان ھذا العلم شیئا شریفا، یہ علم بڑا معزز تھا۔ کب؟ اذا کان من افواہ الرجال، جب یہ لوگوں کے منہوں سے بیان ہوتا تھا، لوگ زبانی بیان کیا کرتے تھے۔ کان ھذا العلم شیئا شریفا اذا کان من افواہ الرجال، جب لوگوں کے منہ سے نکلتا تھا اس وقت یہ بہت معتبر شمار ہوتا تھا، اس آدمی کو بڑا صاحب و شرف کمال سمجھا جاتا تھا جو زبانی بیان کرتا تھا۔ یتلاقونہ یتذاکرونہ، آپس میں ایک دوسرے سے صحابہ اس کو لیتے اور پھر مذاکرہ کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے۔ فلما صار فی الکتب ذهب نورہ، جب یہ مدون ہو گیا، اس کا نور ختم ہو گیا، یعنی اس کی برکات ہلکی پڑ گئی۔ تدوین کے بعد جب علم کتابوں کے اندر آ گیا، رجسٹروں کے اندر آ گیا، کاپیوں اور اوراق کے اندر آ گیا، ذهب نورہ وصار الی غیر اہلہ، اور غیر اہل کے پاس علم پہنچ گیا۔ اہل کون تھے؟ سینے، اصحاب۔ اہل سے نکل کر علم کتابوں کے اندر مدون ہوا، کاپیوں اور رجسٹروں کے اندر، اوراق کے اندر محفوظ ہوا، تو لوگوں کے سینے ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ خالی ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے یہ بات بھی علماء کرام سے سنی ہے اور آپ کے علم میں ہے، محدثین رحمہم اللہ جمیعاً، انہوں نے حدیث کو بہت زبانی یاد کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثال آپ ہیں، یہ ایک امام ہیں جنہوں نے لاکھوں حدیث سے اس حدیث کے مختصر مجموعے کو جمع کیا ہے، اور اگر یہ موضوع شروع کر دیا جائے نا تو اسی پر انتہا ہو جائے گی اور درس مکمل نہیں ہوگا کہ ایک ایک امام کو کتنی کتنی حدیث یاد تھی، کیونکہ اس موضوع پر بحث ہو چکی ہے اور آپ سن چکے ہیں، لہذا اس تکرار کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں صحیح نصوص نبویہ سے، جن کے اندر اہل علم کا اختلاف نہیں ہے، ان سے ثابت کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس طرح اس کی ترغیب دی، شوق دلایا حفظ کرنے کا، اور صحابہ کے اندر کس قدر حفاظ حدیث تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، مشہور ترین صحابی، بلکہ صحابہ کے شیخ الحدیث، جو حدیث کے سب سے بڑے ماہر تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سید الفقہا، امام المحدثین، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف کی کتاب العلم کے اندر ایک باب یوں قائم کیا ہے، باب حفظ العلم، علم کو حفظ کرنے کا باب۔ اور امام بخاری کی فقاہت کے بارے میں مشہور و معروف مقولہ ہے، فقہ البخاری فی تراجم ہی، جو امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، جس حدیث کے اوپر عنوان قائم کرتے ہیں، وہاں سے امام بخاری کی فقاہت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ سمجھا ہے کہ صحابہ حدیث حفظ کرتے تھے، پھر یہ عنوان قائم کیا ہے، باب حفظ العلم۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ کے شیخ الحدیث تھے، ان کا واقعہ لے کے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر یہ دو آیتیں نہ ہوتی قرآن مجید میں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھپاتے ہیں جس کے اندر یہ آخر میں بیان ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، تو میں علم نہ بیان کرتا ہوں کہ جو چھپانے والے پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے یعنی فرشتے اور اہل علم بھی لعنت کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی 159 اور 160 یہ دو آیتیں
اگر قرآن مجید میں نہ ہوتی تو میں اس کثرت کے ساتھ احادیث کو بیان نہ کرتا جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ بیان کرتا ہے۔ پھر خود علت بیان کی، ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم السفق بالاسواق، ہمارے جو مہاجر بھائی تھے ان کو تو تجارت نے بیزی کر دیا تھا، مصروف کر دیا تھا۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور جو انصار تھے ان کے کام کاج نے ان کو مصروف و مشغول کر دیا تھا۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِشَبَعِ بَطْنِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ابو ہریرہ باوجود بھوک اور پیاس کے، پیٹ کو بھرنے کا بھی کوئی وسیلہ ذریعہ نہیں تھا اور نہ اس کی کبھی پرواہ کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سیرت میں یہ موجود ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، اور اس حدیث کو حاضر ہوتا، سنتا، سمجھتا جس میں نہ انصار موجود ہوتے نہ مہاجر ہوتے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، یہ ہمارا شاہد ہے، ہمارے موضوع کے متعلق یہ شاہد ہے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور ابو ہریرہ وہ چیز حفظ کر لیتا تھا جو غیر حفظ نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ تو حفظ کرتے تھے، حفظ حدیث صحابہ کے دور میں موجود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ بلکہ اگلی حدیث میں یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، میں بہت ساری حدیث آپ سے سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ابسط رداءک، آپ نے فرمایا اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر کو پھیلایا، فبسطت قال فغرف بیدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چلو بھر کے اس کے اندر ڈال دیے۔ ثم قال ثم، فرمایا اکٹھی کر لو چادر، جمع کر لو۔ فضممت، میں نے اس کو اکٹھا کر لیا۔ فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بولا۔ حفظ کی تھی تو نہیں نہ بھولے، اگر حفظ نہیں کی تھی تو پھر بولے کیا ہیں، کیا چیز نہیں بولے؟ اس کا مطلب یہ ہے ابو ہریرہ نے حفظ کیا تھا۔ پچھلی حدیث میں ہے یحفظ ما لا یحفظون، اور اس حدیث میں ہے فما نسیت شیئا بعد، اگر آدمی کے حافظے میں کوئی چیز ہو تو اسی کو ہی نہیں نہ بھول سکتا، اگر حافظے میں ہو ہی نہ تو پھر اس کا کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں واقعات بیان کر کے ہمیں یہ دلیل دے دی، بلکہ منکرین سنت کے منہ کو بند کر دیا کہ ابو ہریرہ حفظ کرتے تھے، نبوی دور میں صحابہ کے شیخ الحدیث احادیث رسول کو حفظ کر کے محفوظ کرتے تھے۔ ان کا یہ شبہ اور یہ اعتراض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کو محفوظ نہیں کیا گیا، یہ بالکل باطل اور غیر صحیح ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حدیث رسول یاد کروانے پر تحریض کیا، برانگیختہ کیا، ابھارا، شوق دلایا، جذبہ پیدا کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اور یہ اکثر تقریبات بخاری اور جو جلسے ہوتے ہیں، واعظ نصیحت کے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، چمکتا دمکتا رہے، خوشحال و خوش و خرم رہے، جس نے ہم سے ایک حدیث سنی، سمع منا حدیثا فحفظہ، اس نے حفظ کر لیا۔ آپ نے کیا ترغیب دی؟ حفظہ، اس کو حفظ کیا۔ اس کا مطلب ہے آپ خود ترغیب دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو حفظ کرنے کی، اور وہ ساری حدیث جن کے اندر آپ نے عارضی طور پر ایک وقت میں کہا تھا نہ لکھو، وہ ساری کی ساری منسوخ ہوگی۔ خود آپ نے فرما دیا حفظہ، اس کو حفظ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا حتی یبلغہ، حفظ کر کے محفوظ نہ رکھے سینے میں، آگے ابلاغ کرے، سنائے، تبلیغ کرے، پہنچائے۔ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کس قدر فقہ کو اٹھانے والے ہیں، جب وہ آگے منتقل کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ فقاہت والا ہوتا ہے۔ مراد حدیث ہے، ایک بندہ حدیث سناتا ہے، جس کو سنا رہا ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، زیادہ سمجھتا ہے۔ بلکہ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، بعض دفعہ حفظ کرنے والا رٹا لگاتا ہے اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ اس سے مسائل استنباط کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر ہی، اپنے زمانے کے اندر ہی ترغیب دی،
اور لوگوں کو ذہنی طور پر ہوشیار کیا اور شوق دلایا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کرو۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر ایک باب یوں قائم کیا ہے، باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب، باب اس چیز کا کہ شاہد جو موجود ہے وہ علم کو آگے غائب تک پہنچائے۔ اور علم ہوگا تو پہنچائے گا نا، یا اس کی دو ہی شکلیں ہیں، یا اس کے پاس تحریر ہے علم کی، یا زبانی یاد ہے، کیوں جی تیسری چیز تو ہے ہی نہیں۔ علم کو آگے ابلاغ کرنے کیا طریقہ ہے؟ چاہے بندہ خطبہ دے، چاہے واعظ کرے، چاہے نصیحت کرے، چاہے بات سمجھائے، زبانی پڑھائے گا، زبانی خطبہ دے گا، زبانی پروگرام کرے گا، یا لکھی ہوئی چیز اس کے پاس ہوگی۔ اس سے بھی یہ واضح ہوا کہ علم کے ابلاغ کے لیے ہر دو صورتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، تو ایک تو مانو نا، چاہے زبانی چاہے تحریری، اور دونوں کے دلائل موجود ہیں۔ امام بخاری نے یہ باب باندھ کے پھر وہ حدیث لائے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی الفاظ جس کے اندر ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، ابو شرح عمرو بن سعید کو کہتے ہیں، وہ عمرو بن سعید جو لشکر بھیجتے تھے مکے کی جانب عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں لڑائی کے وقت، اذن لی ایھا الامیر، مجھے اے امیر والی مدینہ اجازت دو، کس چیز کی؟ احدثک قولا قام بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح، میں آپ کو وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بیان فرمائی، سمعتہ اذنائی، میرے دونوں کانوں نے اس کو سنا، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو حفظ کر لیا۔ اس صحابی کہتا ہے، والی مدینہ مجھے اجازت دو میں آپ کو بیان کروں وہ حدیث جس کو کانوں نے سنا اور دل نے حفظ کر لیا، اب سرت ہو عینائی، اور میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ پھر وہ سارا مسئلہ لمبا بیان کیا جس میں آخری الفاظ ہے، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ بات جو سن رہا ہے حاضر غیر حاضر تک پہنچا دے۔ اور یہی الفاظ آپ نے مشہور خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی ارشاد فرمائے تھے۔ لاکھوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر صحابہ کا موجود تھا، اس وقت بھی آپ نے یہی الفاظ فرمائے تھے، بلکہ آپ نے پہلے پوچھا حل بلغت، پھر آپ نے 3 دفعہ انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، لوگوں نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا، نصحت ادیت الامانہ ونصحت، آپ نے حق ادا کر دیا، ابلاغ کر دیا، امت کو نصیحت کر دی ہے، آپ نے یا اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر آپ نے لیبلغ الشاہد الغائب، بھائی بات یہاں تک نہ رہے، یہ بات آگے پہنچنی چاہیے، جو غیر حاضر ہیں امت اسلامیہ کے لوگ، ان تک یہ خطبہ، یہ وعظ، یہ پروگرام، یہ جلسہ، یہ کانفرنس ساری پہنچ جائے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کی اپنی صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں لائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ صریح نص ہیں، دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، زمانے میں نہ صرف حدیث کو لکھا گیا بلکہ حفظ کیا گیا۔ اور وفد عبد القیس کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے، وہ لمبی حدیث ہے، اس کو یہاں ساری کو بیان کرنا مشکل ہے، شاہد میں ذکر کر دیتا ہوں۔ وفد عبد القیس کے نام سے جو آپ کے پاس وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر نامی قبیلہ ہے اور ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ جو ایسا اعمال بتا دے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائیں۔ آپ نے ان کو فرمایا شہادتین کا اقرار کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ پھر آپ نے فرمایا ان برتنوں کے اندر تم نے کھانا پینا نہیں ہے، کیونکہ وہ برتن شراب کے لیے ہنتم اور دبا اور مزفت وغیرہ یہ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا احفظوہ، اس حدیث کو جو میں تمہیں سنا رہا ہوں حفظ کر لو، وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور صرف حفظ کر کے سینے میں محفوظ نہ رکھو بلکہ اس کو آگے پہنچاؤ۔ اور ایک روایت میں احفظوهن وَأَخْبِرُوا بِهِنْ مَنْ وَرَاءَكُمْ، ان الفاظ کو حفظ کرو اور جو تمہارے پیچھے لوگ ہیں جو یہاں نہیں آ سکے ان تک یہ الفاظ پہنچا دو۔
اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنی حدیث کو حفظ کرانے کے لیے اپنے امت کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے ہیں، بلکہ آرڈر کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی نے انکار کیا ہو میں حفظ نہیں کرتا جی، میرا عقل کام نہیں کرتی، جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں دماغ موٹا ہو گیا جی، زبان موٹی ہو گئی، کسی نے یہ عذر پیش نہیں کیا۔ صحابہ حدیث حفظ کرتے تھے اور اس طرح آگے وہ لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جیسے زبانی طور پر حفظ کیا گیا اور محفوظ کیا گیا، اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کو لکھوایا، اپنے دور مبارک کے اندر حدیث کو لکھوایا۔ یہ دونوں ہمارے آج کے موضوع اور ٹاپک ہیں، اور میں چیدہ باتیں یعنی ٹو دی پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں۔ اس پر بہت کتابیں ہیں، تدوین السنہ اس کے اوپر ایک بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اگر آپ تدوین السنہ ہی صرف لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے دور مبارک سے لے کر آج تک کیسے تدوین ہوئی، کس طرح اس کی خدمت کی گئی، تو اس کے اوپر ایک ضخیم کتاب ہے، ایک نہیں کئی کتابیں ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ایک فاضل استاد نے صرف تدوین السنہ کے اوپر، جو کلیہ حدیث کے لیکچرار اور استاد ہیں، انہوں نے ایک اس کے اوپر ہی کتاب مدون کی لکھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بذریعہ تحریر، کتابت اور تدوین کے بھی محفوظ کیا گیا۔ ہم وہ باتیں ذکر کریں گے جو پہلے خطبات یا دروس کے اندر ذکر نہیں ہوئیں، تاکہ تکرار سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہینہ کے نام ایک خط لکھنا، جوہینہ عربوں کا ایک قبیلہ ہے، جوہینہ نامی قبیلہ کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، عبداللہ ابن عقیم کہتے ہیں اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا تنتفعوا من المیتہ بإحاب ولا عصب، یہ ترمذی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن عقیم کہتے ہیں، ہمارے پاس تحریر آئی، اتانا کتاب رسول اللہ، یہ شاہد ہے، کتاب لکھی ہوئی چیز، کتاب بمانا مکتوب، مصدر بمانا اسم مفعول، لکھی ہوئی چیز ہمارے پاس آئی۔ وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا جو جانور مر جائے اس کی کھال سے اور اس کے پٹھوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یعنی جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، مردار ہو گیا ہے۔ تو یہ شاہد کیا ہے؟ اتانا کتاب رسول اللہ، یہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے 1719 نمبر کے تحت۔ اور ایک صحیفہ اہل یمن کے نام سے مدون ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اہل یمن کے نام پر ایک صحیفہ اہل یمن اس نام سے ہوا۔ سنن دارمی کی کتاب الطلاق میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی اہل الیمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو لکھا، کاتبہ لکھا، یہ شاہد ہے۔ حفاظت حدیث بذریعہ تحریر، کتابت، تدوین، الی اہل الیمن، اہل یمن کو لکھا اللہ یمس القرآن الا طاہر، قرآن مجید کو طاہر آدمی کے علاوہ کوئی ہاتھ نہ لگائے، مراد جنبی ہے۔ ولا طلاق قبل املاک، مالک بننے سے پہلے عورت کا طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ ولا عتاق حتی یبتاع، اور کسی کو آزاد نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ اس کو پہلے خریدا جائے۔ ویسے بندہ کہہ دے وہ جو باہر لوڑیاں پھر رہی ہے نا میں نے ان کو آزاد کیا، آپ کی ہے ہی نہیں، وہ فلاں عورت جو ہے میں نے اس کو طلاق دی، وہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ تو شاہد ہمارا یہ ہے جو موضوع کے متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو لکھا، کاتب الی اہل الیمن۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہار میں دلیل ملی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی جا رہی تھی۔ اور ایک کتاب صادقہ کے نام سے مشہور صحیفہ ہے، صحیفہ کا مطلب لکھی ہوئی چیز، یعنی جس کے اندر تحریر ہو۔ سنن ابو داؤد کی کتاب الزکوٰۃ میں ہے، حماد کہتے ہیں ثمامہ بن عبداللہ بن انس سے ایک کتاب لی، اخذت من ثمامہ بن عبداللہ بن انس کتابا، ایک تحریر لی، زعم ان ابا بکر کتبہ لانس وعلیہ خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خیال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی اور اس تحریر کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ آپ خود نہیں لکھتے تھے، آپ کے سیکرٹری تھے، کتاب تھے، آپ ان کو لکھواتے تھے، اور آپ جو بات لکھواتے پھر اس دور کے مطابق مہر بھی لگا دیتے تھے۔ اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر یہ تھا حین بعثہ مصدقا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ لینے کے لیے بھیجا تھا،
وَكَتَبَ لَهُ اور اس کے اندر لکھا تھا فَإِذَا فِيهَا هَذِهِ فَرِيضَةُ صَدَقَةٍ، اس کے اندر یہ تحریر تھی، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، فریضۃ صدقہ یعنی فرض زکوٰۃ کو لینے کا حکم، التی فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ آپ تو محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام رسا ہے، آپ شریعت ساز نہیں ہیں، شریعت اللہ کی ہے، وہی اللہ اتارتا ہے، آپ اس وحی کو اور شریعت کو اس کا آگے ابلاغ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو فرض قرار دیا۔ اس کے اندر کیا شاہد ہے ہمارے لیے؟ شاہد یہ ہے کہ وہ تحریر تھی جو حماد کہتے ہیں میں نے ثمامہ بن عبداللہ بن انس سے لی، کتاباً تحریر تھی، اس تحریر کے اندر زکوٰۃ کے سارے مسائل جتنے آپ پڑھتے ہیں، اتنی بکریاں ہوں اتنی زکوٰۃ، اتنے اونٹ ہوں اتنی زکوٰۃ، اتنی گائے ہوں اتنی زکوٰۃ، اتنی چاندی اتنا یعنی سونا ہو اتنی زکوٰۃ، وہ ساری تحریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ سنن ابو داؤد کی کتاب الزکوٰۃ کے اندر ساری حدیث مطول موجود ہے۔ اور ایک صحیفہ علی ہے، صحیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری کی کتاب العلم کے اندر موجود ہے، اور امام بخاری سید الفقہاء ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر عنوان قائم کیا ہے، کیا؟ باب کتابت العلم، علم کو لکھنے کا بیان، باب کتابت العلم، علم کو لکھنے کا بیان۔ پھر اس کے اندر ابو جحیفہ کا واقعہ لے کے آئے حضرت امام بخاری۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں قلت لعلی، میں نے حضرت علی سے گزارش کی، حال عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ قال لا، حضرت علی نے کہا نہیں۔ ایک مخصوص فرقہ سمجھتا ہے نا، حضرت علی کے پاس اسپیشل تحریر تھی، خاص تحریر تھی۔ وہ کیا اسپیشل تحریر تھی، خاص کیا تحریر تھی، بیان کرو اس کو۔ حضرت علی تو اس کے منکر ہیں، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو وہ تو اس کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی تحریر نہیں ہے الا کتاب اللہ، ہاں اللہ کی کتاب قرآن وہ سب کے پاس ہے، وہی میرے پاس ہے۔ ہاں او فہم اوتیہ رجل مسلم، یا فہم بصیرت اور فراست مومن کی جو اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو دے دیتا ہے، کتاب اللہ کو سمجھنے کی، حدیث رسول کو سمجھنے کی، وہ ہے۔ او ما فی هذه الصحیفہ، یا پھر آپ نے کہا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ جو صحیفہ ہے نا لکھی ہوئی تحریر، یہ ہے میرے پاس ایک۔ اس صحیفہ کے اندر کیا تھا؟ قال قلت وما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفے کے اندر کیا ہے جو آپ تحریر دکھا رہے ہیں، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ قال العقل، دیت کا مسئلہ ہے، وفقاق الاسیر، اور قیدیوں کو آزاد کرنے کا بیان ہے، ولا یقتل مسلم بکافر، اور کسی مسلمان کو کافر کے عوض میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تین باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر کے سمجھا دی کہ میرے پاس کوئی اسپیشل تحریر نہیں ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہوا جو کہتے ہیں حضرت علی کے پاس خاص تحریر تھی۔ وہ خاص تحریر کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی خلیفہ اور رسول ہیں، سارا کذب اور جھوٹ ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں۔ حضرت علی کے پاس جو صحیفے میں لکھا ہوا تھا یہ تین باتیں لکھی ہوئی تھیں، ایک دیت کے مسائل تھے، اور ایک قیدیوں کو آزاد کرنے کا بیان تھا، اور آخری بات تھی کہ مسلمان کو کافر کے عوض میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا شاہد اور موضوع یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سید الفقہاء ہے اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں، انہوں نے اس حدیث کے اوپر یہ باب قائم کیا، باب و کتابت العلم، علم کو لکھنا، تحریر کرنا، اور ان کی فقاہت مشہور و معروف ہے۔ اور ایک صحیفہ وائل بن حجر کے نام سے مشہور تھا، دارمی کے اندر موجود ہے، کہ جس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، شراب، سود وغیرہ کے احکام تھے، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر ہے جس کا شاید ہی کوئی مسلمان انکار کر سکے۔ یہ تو اہل علم کی باتیں ہیں نا، حدیث کے اندر موجود ہیں، اور علماء اور طلباء، مدرسین اور پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کو اس کا علم ہے۔ ایک وہ بات ہے جس کا شاید ہی کوئی انکار کرے پبلک میں سے، جنرل عوام میں سے، وہ کیا ہے؟ وہ خطوط و وثائق، وہ آپ کی تحریریں، لیٹر، آپ کے خط جو آپ نے
عرب کے اور عجم کے بادشاہوں کو لکھے، جیسے شاہ مقوقس، مصر کا نجاشی، قیصر اور کسریٰ، ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے، اس کے اندر اس بات کی صریح دلیل ہے، اور یہ علماء اور خطباء اکثر و بیشتر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کو خطوط لکھے تھے، حکمرانوں کو کیسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی عنوان قائم کیا کتاب الجہاد والسیر میں، باب دعوت الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دینے کا بیان، وعلی ما یقاتلون علیہ، اور جس پر ان پر قتال کیا جائے گا، وما کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ و قیصر، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ اور قیصر کو لکھا، کتبہ تحریر کیا، والدعوت قبل القتال، اور لڑائی سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کا بیان۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے کے آئے ہیں، لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی الروم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل روم کو لکھنا چاہا، قیل لہ، آپ کو گزارش کی گئی، انہم لا یقرؤون کتابا، وہ تحریر نہیں پڑھتے، الا ان یکون مختوما، مگر جب وہ تحریر مہر شدہ ہو۔ یہ رومی لوگ عام جرنل خطوط نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، جس کی طرف سے آیا ہے غیر صحیح ہے، قائل نے فاعل نے ہمیں لکھا نہیں، جس نے ہمیں خط بھیجنا ہے مہر لگائے پہلے۔ تو آپ کو گزارش کی گئی مہر لگاؤ، فاتخذ خاتما، پھر آپ نے مہر بنوائی، من فضة، اس مہر کا بیان ہے کہ وہ چاندی کی تھی، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ، رسول، محمد۔ وہ آپ نے انگوٹھی تیار کروائی، اور وہ انگوٹھی آپ مہر کے طور پر استعمال کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تحریریں بھیجی بادشاہوں کو۔ ایک تحریر کا بیان یہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ الی کسریٰ، آپ نے کسریٰ کے بادشاہ کو اپنی تحریر بھیجی، بکتابہ، تحریر۔ ہمارا عنوان یہ ہے کہ حدیث رسول کو کیسے محفوظ کیا گیا، دو طریقوں سے محفوظ کیا گیا، ایک حفظ حدیث کے ذریعے اور ایک تحریر کے ذریعے، اور دونوں کے دلائل بے شمار موجود ہیں۔ فامرہ ان یدفعہ الی عظیم البحرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بحرین کے بادشاہ تک پہنچاؤ، یدفعہ عظیم البحرین الی کسریٰ، بحرین کا بادشاہ اس کو کسریٰ کے بادشاہ تک پہنچائے گا۔ فلما قرأہ کسریٰ حرقہ، جب کسریٰ نے اس تحریر کو پڑھا پھاڑ کے رکھ دیا والعیاذ باللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بددعا کر دی۔ فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق، آپ نے فرمایا یا اللہ انہوں نے جیسے ہماری تحریر کو پھاڑا ہے ان کو بھی پھاڑ کے رکھ دے، قتل ہو، ان کو قتل کر دے، اور وہ قتل ہو گیا تھا۔ تو شاہد یہ ہے کہ آپ نے تحریر بھیجی۔ اچھا بالفرض ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ نے نہیں بھیجی، تو اس نے پھاڑا کیا تھا؟ کس چیز کو پھاڑا تھا؟ پھر وہ قتل کیوں ہوا تھا؟ اس کو غصہ کیوں آیا تھا؟ اس کی بادشاہت کا مسئلہ بن گیا، اس نے سمجھا کہ بادشاہت لینا چاہتا ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ کے نام سے جو ایک آدمی آیا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ مجھ سے بادشاہت چھینے گا، اس کو خدشہ پڑ گیا، اس کو ڈر لگ گیا، خوف ہو گیا کہ اس نے میری حکومت پر قبضہ کر لینا ہے، لہذا اس کے خط کو پھاڑو، پبلک تک بات نہ پہنچنے دو تاکہ پبلک اندھیرے میں رہے۔ تو میرے عزیز یہ تو بڑا ہی واضح مسئلہ ہے، عام و خاص اس سے واقف ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خطوط عرب اور عجم کے بادشاہوں کو پہنچے، اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو پھاڑا گیا، اور سیرت ابن ہشام کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر دیگر خطوط کی بھی ڈیٹیل اور تفسیر ملتی ہے۔ تو یہ خطوط اس بات کی بین صریح واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط حکمرانوں کو لکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو لکھواتے تھے، بلکہ آپ یہ تحریر کرواتے محمد بن عبداللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی عظیم فلاں فلاں، آگے قیصر کسریٰ جو بادشاہ ہوتا اس کو بتاتے کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور پھر میرے عزیز یہ بات تو اور زیادہ مشہور و معروف ہے جو اب ہم ذکر کرنے لگے ہیں، جس میں آپ نے یہ سنا اور پڑھا
اور پبلک عوام سب عام و خاص اس کو جانتے ہیں، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ، میثاق مدینہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ نبویہ آئے تو سیرت ابن ہشام اور باقی سیرت کی کتابوں کے اندر، سب کے اندر، شاید کوئی کتاب سیرت کی معتبر ہو جو اس سے خالی ہو، اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے مدینے کی حفاظت کے لیے اہل مدینہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ کیسے مدینے کی حفاظت کی جائے گی۔ پھر اس کو تحریری شکل میں لایا گیا اور اس کی شکیں لکھی گئیں اور سب کے نزدیک وہ مشہور و معروف کر دیا گیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے اس کو مانا نہیں تھا اور انکار کر دیا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ ایک بات جو مشہور و معروف ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، رستے میں قریش نے آپ کو روک لیا، تو پھر آپ نے ان کے ساتھ صلح حدیبیہ کے نام سے جو شروط لکھوائی تھیں وہ کیا تھی؟ وہ تحریر تھی۔ اور وہ شروط بھی مشہور و معروف ہیں، وہ تو عام و خاص جانتے ہیں۔ ان شروط کے اندر کیا تھا؟ آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا رحمان کا لفظ مٹا دو جی، ہم نے رحمان کو مانتے، رحمان کو مانتے جھگڑا ہی ختم تھا۔ بسم کا اللہم کے ساتھ لکھو، یہ تحریر مانتے تھے۔ آپ نے کہا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ انہوں نے کہا رسول کو مان دو، ہم مانتے ہوتے پھر جھگڑا کیا تھا؟ رسول نہیں مانتے ہم، لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ آپ نے حضرت علی کو فرمایا مٹا دو، حضرت علی مٹاتے نہیں تھے۔ کاتب وحی، آپ کی وحی کو لکھنے والے آپ کے سیکرٹری نہیں مٹاتے تھے۔ آپ نے فرمایا مٹا دو، حضرت علی کہتے ہیں میں کیسے مٹاؤں، لفظ رسول کو مٹا دوں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں مٹا دو۔ آپ نے اپنی انگلی وہاں رکھائی اور ان کو کہا مٹا دو، آپ نے اس کو مٹوا دیا۔ پھر آپ نے کہا لکھو جی شرطیں، ہمارا تمہارے پاس آئے گا، انہوں نے کہا جی تمہارا ہمارے پاس آئے ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا تمہارے پاس آئے تم واپس کرو گے۔ صحابہ حیران ہیں، آپ کہتے ہیں مان لیا۔ صحابہ کرام تعجب کر رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں، یہ شرطیں ساری کی ساری ظاہر اسلام کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہمارا موضوع شرطوں کو بیان کرنا نہیں، ہمارا موضوع ہے شرطیں لکھی کیا گئی تھیں، شرطیں لکھی گئیں، تحریر ہوئی، معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ کے نام سے ہر آدمی عرب و عجم، شرق و غرب، کالا گورا، پڑھا لکھا ان پڑھ سب اس کو جانتا ہے۔ حضرت نے کفار کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے نام پر یہ شرطیں لکھی تھیں اور وہ شرطیں ظاہر میں اسلام کے خلاف تھیں، تو تحریر ہوئی نا، صلح حدیبیہ کے نام سے اس کا انکار کر کے دکھاؤ۔ قرآن میں تو اس کا کہیں بیان نہیں ہے، قرآن میں تو بادشاہوں کو جو خطوط لکھا اس کا بھی بیان نہیں ہے، قرآن میں تو زکوٰۃ کی ڈیٹیل اور تفسیر کا بھی بیان نہیں ہے، جو آپ نے لکھائی زکوٰۃ اتنی مال پر اتنی 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 دی جائے۔ یہ ساری باتیں کس چیز کی دلیل ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دو طریقوں سے محفوظ کیا گیا، حفظ کر کے بھی، تحریر کے ذریعے بھی۔ تو میرے عزیز طلبہ، آخری بات جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تحریر کے ذریعے محفوظ کیا گیا۔ یمنی آدمی خطبہ حجۃ الوداع میں سارا خطبہ سنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہے حضرت ہمیں یہ باتیں لکھوا دو۔ آپ نے فرمایا اکتبوا لأبی شاہ، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، اکتبوا لأبی شاہ، بخاری کے اندر ہے ابو شاہ نامی یمنی آدمی کے لیے تحریر لکھا دو۔ خطبہ حجۃ الوداع سوال ہے کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا مجھ سے حج کے احکام و مسائل سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تم سے نہ ملوں۔ آخری عمر کے اندر ہوا نا، اور آپ نے آخری اس کے بعد حج نہیں کی، آپ نے ایک ہی حج کی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ آخری فائنل بات تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لأبی شاہ، یہ ابو شاہ یمنی جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو لکھ دو۔ تو شروع والی ساری باتیں جو عارضی حالات اور وقت کے تحت آپ نے فرمائی تھیں نہ لکھو، وہ ساری کی ساری منسوخ سمجھی جائیں گی، کیونکہ یہ آخری خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دو طریقوں سے محفوظ کیا گیا، ایک زبانی اور ایک تحریری۔ اب صرف یہ بات رہ گئی ہے میں نہ مانوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح موقف اور صحیح دعوت اور صحیح منہج جو اہل الحدیث کا الطائفہ المنصورہ اور فرقہ ناجیہ کا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ذات محترم ہے اور اسی طرح آپ کی بات محترم ہے، جیسے آپ کی ذات پر ایمان لانا فرض ہے ویسے آپ کی بات پر ایمان لانا
ماننا فرض ہے، بلکہ آپ کی بات غیر محفوظ سمجھنے کی وجہ سے آپ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ قرآن پر ہی عمل نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، پہلے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اور رسول کی اطاعت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، حدیث سمجھی جائے، سنی جائے، پڑھی جائے، پڑھائی جائے، اور اس کے اوپر ایمان لایا جائے کہ یہ محفوظ ہے اور طبیان ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق اور ناطہ اور رشتہ یہ ہے، یہ قرآن کی تفسیر کرتی ہے اور وضاحت کرتی ہے، قرآن کے اندر جہاں مجمل ہے، مطلق ہے، اس کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما